اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی 4 آیات میں روزوں سے متعلق احکامات چل رہے ہیں، روزے کی فرضیت آ گئی ہے، اور آج کی زیر نظر آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق مزید کچھ ضمنی احکامات ہیں، جن میں سب سے مین ایک حکم جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق سے ہے، اس کے بارے میں احکام نازل کیا ہے۔ دیکھیے، احکام روزے سے متعلق یہ آیت کافی بڑی طویل ہے۔ اچھا، یہودیوں کے ہاں شریعت موسوی میں روزہ شام کو شروع ہو جاتا تھا اور رات بھی روزے میں شامل تھی، چنانچہ جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاں سحری وغیرہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، جیسے ہی رات کو سوتے روزہ شروع ہو جاتا اور اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہتا۔ تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کافی نرمی رکھی ہے، ایک تو رات کو روزوں سے خارج کر دیا اور روزہ بس دن کا ہے، اور رات کے وقت روزوں کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو تعلق کو جو زن و شوہر ہے وہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے یہاں بھی روزے کے وہی احکام ہیں جو یہود کے یہاں ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ روزوں کی راتوں میں بعض اوقات جذبات میں اپنی بیویوں سے مقاربت بھی کر لیتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور یہ چیز ان کو بڑی گلٹ فیل ہوتی تھی، اور اس لیے ان کے اندر ایک بڑی بے اطمینانی سی تھی۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اس بات کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ احل حلال کر دیا گیا، لیے کم تم سب، جمع کا صیغہ ہے 3rd پرسن کے لیے اور حاضر کے لیے، تمہارے لیے یعنی تم سب کے لیے حلال کر دیا ہے لیلۃ الصیام۔ لیلہ کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، تو لیلۃ الصیام کہتے ہیں روزوں کو۔ تو روزوں کی راتوں میں رفث الی نسائکم، کہ تم بے حجاب ہو اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے جو تعلقات ہیں اس کو قائم کرو۔ ہن لباس لکم، وہ پوشاک ہے تمہاری، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ یہ جو اتنا بڑا ٹکڑا ہے 6 حروف کا، 7واں اگر واو حرف عطف ملا لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر اس کی تفسیر میں بیان کی جائے تفصیل کے ساتھ تو میرے خیال سے آدھے گھنٹے سے یا 1 گھنٹے سے زیادہ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن پورے قرآن میں جو میاں بیوی کے تعلق کو اس آیت سے زیادہ خوبصورت کہیں بھی نہیں بتایا گیا، اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہم اس کو اگر سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پیاری چیز لباس سے اس رشتے کو تشبیہ دی ہے۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ لباس کیا ہوتا ہے، لباس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لباس انسان کو ڈھک دیتا ہے ایسے کہ جیسے کہ اس کا جسم ہے، ہاتھ قمیص کی آستین اور جسم کو جو ہے اس کا دامن اور پاجامہ اس کو ڈھکتا ہے۔ جسم پوری طرح لباس پوری طرح انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، گویا کہ میاں بیوی کے تعلق کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے کہ لباس کو پہن کے آدمی لباس اور جسم میں کوئی اور چیز تو نہیں ڈالتا نا اس کے ساتھ، لیکن ہم آگے جب اس لباس کو دیکھتے ہیں تو لباس کے مزید کیا تفصیل ہے کہ لباس ہمارے جسم کی ہر چیز کو، ہر برائی کو، ہر خامی کو، ہر داغ دھبے کو، ہر اس چیز کو جو ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ گویا کہ میاں بیوی بھی
ایک دوسرے کی ہر خامی کو، ہر برائی کو اسی طرح ڈھانک لے جس طرح کے لباس ڈھانکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ لباس ہمیں ہر قسم کے موسمی تغیرات سے بچاتے ہیں، یعنی جب کوئی کٹھن وقت ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جو بھی کچھ ہو، اس کو ہمارا لباس جو ہے ہمارے جسم کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو گویا زندگی میں جب بھی کسی بھی قسم کے حالات ہوں، سخت ہو، نرم ہو، اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اور ایک دوسرے کو ان اثرات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ لباس انسان کی شخصیت کا تفاخر ہے، اس کے لیے ایک شان ہے، اس کے لیے ایک عزت ہے۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، بیوی شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے اس کو قائم رکھے، اور بیوی جو ہے شوہر کو، شوہر جو ہے وہ بیوی کو، دونوں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر لباس میں کبھی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو سی کے اور اس کو اپنے جسم کے لحاظ سے کر لیتے ہیں، آلٹر کر لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بڑا ہے تو ہم اس کو آلٹر کر لیتے ہیں۔ وہ کہ اگر ہمیں اپنے ساتھی میں کوئی کمی نظر آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ شاید یہ میچ نہیں کر رہی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ڈھال لیں، اس کو سمجھا کے، محبت سے، پیار سے، کہ وہ ہمارے ہی جیسے انداز میں ڈھل جائے۔ اتنی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ اس آیت کے بعد کہیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میاں بیوی کے اس رشتے کو بتائیں۔ جو پہلا پوائنٹ تھا اس کے ضمن میں ایک بات اگر آپ بیٹھ کے غور کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھے اور سوچیں کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم میاں بیوی کے جو رشتہ ہوتا ہے اس کے درمیان دوسرے لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس پہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، مزید بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی مرد اپنی بیویوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو کسی غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری عورتوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر عورتیں خدا نخواستہ کسی بہرحراوی کی طرف چلی جائیں اور کچھ ایسے تعلقات دوستیوں کے بنا لیں اور یہ سمجھتی رہیں کہ ہم میاں بیوی تو ہیں لیکن یہ ایک ایکسٹرا دوستی ہے جو کہ ہمیں سکون پہنچا رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند ہے، اور اس طرح بھی رشتے عموماً ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بڑا لطیف کنایا یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا فرمایا اللہ نے، بمنزلہ لباس ہیں، تو تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایسے بیوی اور شوہر میں بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے اور بیوی کی اخلاق کی حفاظت کرنے والے جو ہے وہ مرد ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں علم اللہ، علم جانتے، علم ہے اللہ کو، اللہ کے پاس علم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ کس خیانت کی بات کی ہے؟ وہ جو یہ لوگ جو اس زمانے میں جو مسلمان یہ سوچتے تھے کہ شاید رات میں ہم نے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے اور اپنے بیویوں کے ساتھ ہم نے مقاربت کر لی ہے، تو اب دل میں ایک خیال سا تھا، ایک گلٹ سا تھا، اور جبکہ یہ گناہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو روزہ دن کا رکھا ہے، لیکن ان کو یہ خیال تھا کہ جیسے یہود کا رات کا بھی روزہ ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو وہ اندر اندر دل میں جو تھے ایک طرح سے خیانت محسوس کر رہے تھے۔ تو کیا کہا اللہ نے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اس سلسلے میں تم سے جو غلطی ہو گئی، اب جو تم بالکل ٹینشن میں آ گئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت گناہ کر دیا ہے، تو اب بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اور اللہ نے تم پر نظر کرم کی ہے اور بالکل رات کا ٹائم تمہارے لیے آزاد ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوہر قائم کرو۔ اچھا، اس آیت میں آپ دیکھیں ہنہ کی ایک ضمیر آئی ہوئی ہے، یہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہوا کی ضمیر تھی ہم، ہوا واحد وہ، اور ہم مانے وہ تمام مردوں کے لیے نا، تمام جمع کے لیے۔ اسی طرح سے ہیا جو ہے وہ عورت کے لیے، تو اس کی جمع ہے یہ ہنہ۔
تو یہ جب بھی اب آئے گا، اور بہت کم کم یوز ہے خاص طور پہ عورتوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یا عورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے تب یہ والی ضمیر آپ کو بہت نظر آئے گی. تو کیا فرمایا؟ تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو. وَابْتَغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَابْتَغَوْا اور تلاش کرو، ما مانے جو، کتبہ دیکھیں یہ اردو کا لفظ ہے، جیسے کتاب ہے، کتاب مانے کوئی چیز لکھی ہوئی، اور پھر ہم اس کو جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتابت کی گئی ہے اس کی، تو اسی سے لفظ نکلا ہے کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. جب بات آتی ہے لکھ دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں فرضیت سے مفہوم ہے، یعنی کہ تمہارے لیے کیا لکھ دیا اللہ نے؟ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ جو تم میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے لیے جو بھی اولاد لکھ دی ہے، جسی بھی قسم کی اولاد لکھ دی ہے، تو وہ اولاد جو ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور تم اب اس سے وہ حاصل کرو. نمبر 2، جو تم سکون اور راحت استعمال کرتے ہو تو وہ سکون اور راحت بھی اس رشتے سے قائم کرو. اور جب تمہارے اعصاب جو ہیں تنے ہوئے ہوتے ہیں اور بے سکونی ہوتی ہے یا ٹینشن سی ہوتی ہے تو پھر یہ میاں بیوی کا تعلق ہی ہے جو اس کو ریلیکس کرتا ہے. دیکھیں یہی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد و سفر سالار جو ہوتا ہے اس کو بڑی عجیب اور بڑی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پہ کہ اس کے اعصاب بری طرح تن جاتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حکمت ہے. اور دیکھیں آپ اگر غور کریں گے کہ جن میاں بیوی کے درمیان یہ تعلق اچھا اور خوشی والا نہیں ہوگا ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی. تو پہلے کوشش کرنا چاہیے جو اصل مقصد اللہ نے نکاح کا رکھا ہے پہلے وہ حاصل ہو. آگے فرماتے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور پیو اور کھاؤ اور پیو. کلو اکلا یعنی کھانے سے نکلا ہے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک، یتبینا، بین کا لفظ ہم بہت پڑھ چکے ہیں، بین مانے واضح ہو جانا، کھلا ہو جانا، کھول دیا جانا. یتبینا لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے الگ ہو جائے، یعنی تم پر واضح ہو جائے، یہ بات کھل کے سامنے آ جائے. الخیط، خیط کہتے ہیں دھاری کو، اور ابیض کہتے ہیں سفید کو. الخیط الابیض کہ سفید دھاری الگ ہو جائے، من الخیط الاسودی، کس سے؟ من مانے سے، خیط کہتے ہیں ابھی بتایا آپ کو دھاری سے، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، اس لیے ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، سیاہ پتھر. یہ یاد کرنے کے لیے میں ایک آپ کو چھوٹا سا کلو دیتی ہوں کہ کوئی چیز کا ایک آپ کے دماغ میں ایک نقشہ آ جائے، اس سے آپ کو یہ لفظ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. اب آپ جب اسود پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں حجر اسود آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے اسود کا مطلب جو ہے وہ سیاہ ہے. من الخیط الاسودی، اور تاکہ تم پر واضح ہو جائے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے. من الفجر یعنی فجر کی، یعنی جب فجر ہوتا ہے تو یہ ایک استعارہ ہے، یعنی ایک جیسے محاورہ سا بولتے ہیں کہ بھئی سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ ہو گئی، اس کا مطلب ہے ہم سمجھ گئے کہ پھو پھٹ رہی ہے، یعنی سپیدہ ہے جو سحر اردو میں کہتے ہیں ہم، وہ نمایاں ہو رہا ہے. صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے کھانا پینا بند ہے. اب یہاں جو یہ دیکھیں یہ جو گرامیٹیکل بات آئی ہے، امر کا آیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، گویا کہ یہ حکم آ گیا، امر کا صیغہ آیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سحری کے وقت کھانا پینا ضروری ہے. اس لیے سحری کے بارے میں حدیث میں بہت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. تو دیکھیں اس آیت کے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا سے ہمیں یہ بھی مل گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری سحری ضروری ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس رات میں نیت کر کے سو جاتے ہیں اور صبح سے سحری روزہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اٹھیں، اٹھ کے کم سے کم ایک گلاس پانی پی لیجئے، اور کلی کرنے کے بعد گلاس پانی پی لیجئے، 2 کھجور کھا لیجئے. تو ایک تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سارا دن ایک انرجی ہمارے پاس رہے گی، دوسرا یہ اللہ کا حکم بھی مانا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی تکمیل ہوگی اور جس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. ثم اتم الصیام الی اللیل، اتم دیکھیں عجیب بڑا نیا لفظ لگ رہا ہے، عربی کا لگ رہا ہے، لیکن یہ تمام سے نکلا ہے. ہم تمام کرتے ہیں نا کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا. ثم مانے پھر، اتم الصیام پھر مکمل کرو، پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات
تک کے لیے، یعنی رات تک سے اکثر فقہا کے نزدیک یہ غروب آفتاب کا ٹائم ہے، کیونکہ جب بھی سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. لیکن اہل تشیع جو ہے یعنی شیعہ حضرات وہ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے غروب آفتاب پر چند منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب ایک اور مسئلہ یہاں بتایا ہے کہ اور ولا واو اور لا نہیں، تباشرو مباشرت کرو، ہننا ان سے. اب یہ پھر ہننا کی ضمیر آئی ہے، عورتوں کی طرف آئی ہے. تباشرو ہننا مخصوص عورتوں کے لیے، اور ان سے مباشرت مت کرو. وَأَنْتُمْ کب مت کرو؟ عاکفونا جبکہ تم حالت اعتکاف میں ہو، عاکفون یا اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں. یعنی اگر یہ تم کو یہ رعایت دی جا رہی ہے اور اس میں استغنا ہے کہ تم گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس ہو تو روزوں کی راتوں میں ایسا یہ کام کر لو، لیکن جب تم مسجد میں معتکف ہو جاؤ تو پھر اپنی بیویوں سے رات کے دوران بھی کوئی تعلق قائم نہیں کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھیں کتنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی حدود مت توڑو، بلکہ کہا ہے حدود کے قریب بھی نہیں جاؤ، ایسے کام بھی نہ کرو جو کہ ہمیں یعنی جائز تو ہوں لیکن بالکل ایسے قریب ہو جائیں کہ اگر ہم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اللہ کی حدود ٹوٹ جائیں گی. تو اللہ کے حدود کے اندر رہنا ہی در حقیقت ایمان ہے. اکثر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے یا یہ ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ تو گناہ ہی در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو اور نبی کی سنتوں کو جو توڑ دے، جو کام اس سے ہٹ کر جو کام کیا جائے اللہ کے حکم سے، تو وہی گناہ ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک آؤٹ لائن بنا دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ بس اس کے اندر رہو، تو ہمیں اسی کے اندر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اللہ کی حدود پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. آیت نمبر 188 دیکھیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، واو مانے اور، لا مانے نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ. اب کیا مت کھاؤ؟ اموالکم اپنے اموال، مال کی جمع ہے، بینکم آپس میں، بالباطلی ناحق طریقے سے، باطل طریقوں سے، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کے ذریعے نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. کتنی پیاری بات کہی، حکام تک پہنچنے کے لیے کیا نہیں کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس پیسے کو جو ہے وہ راستہ بناؤ اور بڑے بڑے مقاصد اس سے حاصل کرو، رشوت لو اور رشوت لے کے بڑے بڑے کام کراؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. یعنی اس لیے نہیں پہنچو اس طرح سے مال آپس میں ایک دوسرے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان میں ایسے ایسے طریقے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد جو استعمال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے. اچھا، مال سے مراد صرف یہاں پیسہ نہیں ہے، بلکہ مال سے مراد جائیدادیں بھی ہیں، جو کہ زمینیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، جانور ہیں، اور بھی بہت جتنی بھی چیزیں ہماری جو ہیں کافی بڑا اس کا دائرہ آ جاتا ہے اس مال میں. تو کیا کہا؟ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کا مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. یعنی ایسا ذریعہ نہ بناؤ کسی ذریعے سے حکام تک پہنچ کر. آج کل ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. بڑے بڑے ٹینڈر جو ہیں وہ پہلے، سب سے پہلے ہمارے یہاں کیا ایک خاص سوچ ہے کہ کسی بڑے حکومت کے بندے سے تعلق قائم کر لیں. جب اس تک ہم پہنچ گئے، اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں. کسی کو رشوت دی، یار ہمیں ملوا دو، اس بڑے شخص سے ملوا دو. جب اس تک پہنچ گئے اب اصل کام شروع ہوگا. اب ہڑپ کرنا ہوگا ہمیں دوسروں کا مال، اور وہ بھی گناہ کے ساتھ، ناحق طریقے سے. زمین کسی اور کی تھی، ہم نے اپنے نام اس کو کروا لی غلط طریقے سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی
آج کے ہمارے معاشرے کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور پہلے سے بتا دیا ہے کہ ایسا کام مت کرنا، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو، یعنی تم یہ جان رہے ہو کہ یہ جو روش اچھی نہیں ہے، اللہ کو یقیناً ناپسند ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کا ایک معیار اور کسوٹی رکھی ہے کہ ہمیشہ حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچو، اور جو حلال روزی کھائے گا اپنے بچوں کو کھلائے گا اور خود بچتا رہے گا حرام خوری سے، تو وہی متقی ہے۔ ورنہ دیکھیں نماز اور روزوں کے انبار کے ساتھ تو ڈھیر لگا لے کوئی، خوب نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے اور خوب روزے رکھے اور جا کے کئی حج کر کے آئے، لیکن وہ حرام خوری نہ چھوڑے، اس کی روش نہ چھوڑے، اور غریب مسکین اور بیوہ عورتوں کی زمینوں کو یا ان کے مالوں کو ہڑپ کرتا رہے، تو یہ نماز روزے جو ہیں یہ اس کے یوم آخرت میں بالکل بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔